بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی پر بے تحاشا اجر سے نواز رہے ہیں۔ کہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے خوشخبری دے رہے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کہیں پیغمبر کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور یہ باب الریان کن لوگوں کے لیے ہے؟ آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ باب الریان کیا ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا فی الجنت بابن، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ ریان، جس کو ریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون، یدخل منہ الصائمون، جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، روزہ دار بہشت میں اس دروازے سے داخل ہو کر جائیں گے۔ لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں سے نہیں گزرے گا، یعنی کن کے علاوہ؟ روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی باب الریان سے نہیں گزر سکتا۔ یقالو، کہا جائے گا، این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے پکار آئے گی، این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے سوا اس میں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ جا چکیں گے، اغلق، تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور اس میں سے کوئی بھی نہ جا سکے گا، یعنی روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ خود پکاریں گے، اَيْنَ الصَّائِمُونَ، روزہ دار کہاں ہیں؟ اور پھر وہ اس جنت کے اس دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ جب تمام روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس دروازے میں سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں بھی ان روزہ داروں میں شامل کر لینا جن کو تو باب ریان میں سے داخل ہونے کی آواز دے گا، جن کو تو باب ریان میں سے داخل ہونے کی اجازت دے گا، جن کو تو دعوت دے گا کہ وہ باب ریان سے داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے بھی روزے رکھ رہے ہیں اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما، ہمیں صحیح طور پر روزہ دار بنا کر، ہمیں صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کر، اے اللہ ہمیں باب الریان میں سے گزرنے والے مسلمان بنا دینا، باب الریان میں سے گزرنے والے روزہ دار بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی باب الریان سے داخل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔